وحده بتكبر وتغفر وتفضل وتشرف في الكمال وحده بتكبيرة وتكبيرة وتجهيزة وتوحيد بالجلال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له لا مساوي له ولا مماثل له ولا مقابل له ولا مقابل له ولا مشاهد له لا اسم له ولا جسم له ولا قسم له ولا رأف له ولا وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مضد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضارع له ولا مضارع له ولا ولد ولا جسد ولا رأف له ولا جسد ولا أسوة ولا جسد وصف
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، گھاس کے تنکوں سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل، ساقی الکوثر، شافی المعشر، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توفیق السلام. میں نے آپ کے سامنے سورۃ نحل کی آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی اکیلا رب ہے، کوئی دو الہ نہیں ہے. کائنات کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ ہے، کائنات کو چلانے والا بھی اکیلا اللہ ہے. جتنی مخلوقات بھی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتنی بار مختلف عنوانوں اور مختلف طریقوں سے اس توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے. قرآن حدیث میں سب سے زیادہ جس مضمون پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بار جو توحید کا مضمون بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کہ ماں کو اپنے بچوں سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت کو اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے. آپ نے ماں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتی ہے، کیسے نصیحت کرتی ہے، ایک ہی بات کو بار بار کہتی ہے، ایک بات کو بار بار سمجھاتی ہے.
یہ اس لیے نہیں کہ بیٹے ناسمجھ یا پاگل ہوتے ہیں، بلکہ ماں کی ممتا اسے بار بار سمجھانے پر مجبور کرتی ہے۔ ماں اپنے نوجوان بیٹے کو سفر پر روانہ کرتی ہے تو ایک ہی بات کو 100 طریقوں سے سمجھاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو توحید کا مضمون اتنا زیادہ بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بندہ بھی دوزخ میں جائے، اور عقیدہ توحید کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ جو انسان توحید سے روبیداری کر کے شرک میں مبتلا ہوا، وہ کتنا ہی صدقہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی محب اور عاشق کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی نمازی اور حاجی کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی شبیدار اور روزدار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کے ماتھے پر سجدوں کے نشان کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ہزار دانوں والی تسبیح کیوں نہ ہو، اگر وہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ قرآن اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ جو شخص شرک میں مبتلا ہوا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ شریک کیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا طوفان مارا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اگر وہ چاہے گا تو چور و ڈاکو و زانی و شرابی و فاسق و فاجر کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ میرے برگزیدہ بندے کی شرک کرتے تو ان کی تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو زمانے میں ہدایت کے چراغ تھے، خیر مجسم تھے، گلشن اصلی کا قدر کشیدہ تھے، انسانیت کے سردار تھے، روشنی کے مینار تھے، اگر وہ بھی بالفرض شرک کا ارتکاب کرتے تو وہ اپنے منصب سے محروم ہو جاتے، ان کی تمام اعمال ضائع ہو جاتے، ان کی قربانیاں، ان کا قیام و قعود، ان کا رکوع سجود، گویا اس کی تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک ایک ایسی چیز آئی ہے کہ اگر یہ نیکیوں کے حرمت پر گر جائے تو اس سے جلا کرا کر دیتی ہے، سارا سال کی عبادت شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے تو شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی کو گمان بھی نہیں آ سکتا کہ انبیاء علیہ السلام سے شرک ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کرتا ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو دنیا والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، وہ تو اللہ کے منتخب کرتا ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے تو یہ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب شرک کی وجہ سے انبیاء تک کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو تم کس بات کی ہوئی ہو۔ شرک کی کسی اہمیت کی وجہ سے ہر نبی کی پہلی دعوت اور بنیادی پکار توحید سے متعلق ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں مشرکوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو صرف توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا لیکن اشرکت لا یحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ میرے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک عمومی کہنے کے طور پر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس لیے کہ جنت پاکوں کا مقام ہے اور مشرک ناپاک ہے۔ جنت وفاداروں اور نیک حلالوں کا ٹھکانہ ہے اور مشرک غلیظ قسم کا باغی اور نیک حرام ہے۔ جنت عین کے بیٹھ جانے والوں کی جگہ ہے اور مشرک واقعی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، اس لیے کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایسا اس لیے فرمایا تاکہ یہ مشرک اپنے ذہن میں یہ نہ سوچ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں ولی چھڑا دے گا، کتب ابدال چھڑا دے گا، فلاں پیر بابا میری دستگیری کرے گا۔ صاف فرما دیا کہ قیامت کے دن مشرک کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ انداز اور یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے دلوں میں چھپی ہوئی اس سوچ کو جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی تو یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے عزیر علیہ السلام بچا دیں گے، کوئی تو یہ خیال کر سکتا ہے کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا دیں گے، کوئی ولیوں، کتبوں، ابدالوں، پیروں اور مشائخ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور پیارے ہیں، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ بنا لیں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تشریح کرنے والے مشرک کا قیامت کے دن کوئی حامی ناصر نہیں ہوگا۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ کسی چیز کی اہمیت اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کی ضد سے بھی تعارف ہو تو بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے خزاں سے بھاٹ کا تعارف ہوتا ہے، گرمی سے سردی کا، غصے کی گرمی سے محبت کی نرمی کی قدر ہوتی ہے، اسی طرح جو بندہ تھوڑا سوچتا ہے تو پھر جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ توحید اور شرک میں بعض مشرکین ہیں، ایک آسمان ہے دوسرا زمین ہے، ایک پھول ہے دوسرا کانٹا ہے، ایک آگ ہے دوسرا پانی ہے، ایک ظلمت ہے دوسرا نور ہے۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین، پھول اور کانٹے، آگ اور پانی، یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں لیکن توحید اور شرک کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا اور جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں مشرکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو اتنا طویل عرصہ محنت کرنے پر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ شرک کرنے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور میں خود گدھا، گھوڑا، کتا، خنزیر یہ سارے شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرک ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا طویل عرصہ ان کو محنت کی، ان پر محنت کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ان پر ایک ہولناک عذاب آیا جس کی وجہ سے وہ سارے تباہ ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب کا پہلا بیان، پہلی تبلیغ صرف توحید کے متعلق ہوتی تھی اور ان کو سب سے زیادہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو اس نے کہا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں آپ کو قید کر ڈالوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
قوم کو توحید کی دعوت دی تو ان کے والد نے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس کام سے اس دعوت سے باز نہ آئے تو آپ کو میں سنسار کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، کہ اگر آپ بھی اس کام سے اس دعوت پر باز نہ آئے تو آپ کو بھی سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا انما انت من المسحرین، آپ پر کسی جادو کر دیا ہے، آپ رات دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک، صرف اللہ تعالیٰ کو مانو، آپ ایسا اس لیے کہتے ہو کہ آپ پر تو کسی جادو کر دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا لئن لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین، کہ اگر آپ بھی اس کام سے باز نہ آئے تو آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور پھر جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، شرک کی تبدیل کی تو کسی نے ساحر کا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے اس مقدس چہرے پر تھوک دیا جس کی زیبائی اور اعلی کی قسمیں خالق حسن جمال نے دکھائی ہے، جس چہرے کی تابانی بدر کامل کو شرماتی تھی، کسی نے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کسی نے جسد مبارک پر غلاظت پھینکی اور طائف والوں نے تو حد کر دی، انہوں نے اس مقدس جسم پر سنگ باری کی جو پھولوں سے زیادہ معطر اور آبگینوں سے زیادہ نازک تھا، ان ہاتھوں کو زخمی کر دیا جو ان کی ہدایت کی دعا کے لیے بارگاہ کی لائن میں اٹھتے تھے، ان مبارک قدموں کو لہو لہان کر دیا جو ان تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک طویل مسافت طے کر گئے تھے۔ آخر وہ جھگڑا کیا تھا، وہ کس وجہ سے آپ کو ستاتے تھے؟ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا صرف لا الہ پر تھا، الا پر کوئی تنازع نہیں تھا۔ سورۃ عنکبوت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مشرکین سے پوچھتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر کوئی مشرکین سے پوچھتا کہ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ان سے کوئی پوچھتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھتا کوئی کہ آسمان سے بارش برسانے والا اور پھر اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا اور دیکھا دینے والا بھی وہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ پر اصرار چھوڑ دیتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی آپ سے اتفاق کر لیتے، کیونکہ جو مکہ والے تھے وہ صاحب زبان تھے، اہل مکہ صاحب زبان تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ لا الہ کی ذات ان کے کن تصورات پر پڑتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو لفظوں کی وجہ سے ان کے پورے کے پورے باندھانہ نظام کی نفی ہو جاتی ہے۔ ان دو لفظوں کو کہہ لینے کے بعد حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ماننی پڑے گی، پھر احبار اور رہبان کی خدائی سے انکار کرنا ہوگا، پھر ارباب اقتدار اور سرداروں سے بغاوت کرنی ہوگی، ان کا کوئی ایسا حکم ماننا جائز نہیں ہوگا جس کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اس سارے مفہوم کو سمجھنے کی وجہ سے وہ لا الہ کے سے انکار کرتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ان دونوں لفظوں میں انہیں اپنے پورے باندھانہ نظام کی موت نظر آتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، چون گویم مسلمانم برازم کہ دانم مشکلات لا الہ، چونکہ علامہ اقبال لا الہ کا مفہوم اور اس کے مطالبات اور تقاضے اور مشکلات کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے زبان پر مسلمانوں کہتے ہوئے ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ ہم میں سے جو اکثر لا الہ کے مفہوم سے ناواقف ہیں، اس لیے لا الہ بھی پڑھتے ہیں، ہندو والے رسمی بھی کرتے ہیں، قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول
کے احکامات سے بغاوت بھی کرتے ہیں اور ڈھالنے کے ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات انہی جیسے مسلمانوں کے بارے میں ہے، وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ لا الہ کے کئی معنی ہیں، لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لا محبوب الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بھی محبت کے مستحق نہیں، لا متصرف فی العلم الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا تصرف نہیں، لا مرجو الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی امیدوں کا مرکز نہیں، لا مخوف الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ تمام عبادتیں، قولی بدنی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، خواہ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، خواہ صدقہ خیرات ہو یا نذر و نیاز ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ایک مواحد کی زندگی کا ایک لمحہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وقف ہونا چاہیے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح تمام امید بھی اسی سے وابستہ کرنی چاہیے اور حقیقی خوف بھی اسی سے ہونا چاہیے اور محبت کا حقیقی محبت بھی اسی سے ہونی چاہیے اور محبوب حقیقی بھی اسی کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔